السلام علیکم، میں ہوں ردا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ٹی وی۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں حقیقت پر مبنی ایک لالچی لڑکی کی کہانی جو پیسے کے لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ وہ کم وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں بہت جلد بن کر اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ یہ کہانی میری حماقت کی ہے، میری ذلت کی ہے اور میری بربادی کی ہے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ خود اپنے لیے یہ کہنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن آئینہ اس کی گواہی خود دیتا ہے۔ جو خوبصورت ہو تو اسی طرح آئینہ گواہی دیتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری ادائیں دلکش ہیں اور تمہارے انداز جان لیوا ہیں۔ کالج میں یہ حال تھا کہ لڑکیاں میرے ارد گرد رہا کرتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ میری وجہ سے لڑکیوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے تھے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کی دوست بن جاؤں، اس کے قریب رہوں، کسی اور کو اپنے پاس نہ آنے دوں۔ اس لیے ان میں ایک طرح کی رقابت ہو جاتی تھی اور مجھے یہ سب دیکھ دیکھ کر مزہ آیا کرتا تھا۔ اپنے آپ پر ناز ہونے لگتا۔ لڑکیاں ہی نہیں بلکہ ٹیچرز بھی میری شخصیت اور میرے حسن سے متاثر تھیں۔ ان کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے فیورٹ بن جاتی، اور سب سے بڑھ کر عادل، ایک سرفرا نوجوان جو اس کالج میں تھا، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ عادل خود بھی ایسا تھا کہ لڑکیاں اس پر فدا ہو سکتی تھیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو میرے بلانے پر میرے پاس اس ہسپتال میں آئی تھی۔ وہ میرے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی، رضوانہ۔ اس نے لکھنے پڑھنے کا شوق اپنا رکھا تھا، کہانیاں لکھا کرتی تھی اور اس کی کہانیاں شائع ہوا کرتی تھیں۔ میرے پاس اس کا فون نمبر تو نہیں تھا، لیکن اس کے ابو کا تھا۔ اس کے ابو میرے ابو کے دوست ہوا کرتے تھے۔ میں نے فون پر انہیں بتایا کہ میں فلاں ہسپتال میں ہوں، پلیز آپ رضوانہ کو میرے پاس بھیج دیں، مجھے اس سے کام ہے۔ رضوانہ اس دن میرے پاس آ گئی۔ وہ میرا حال دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا باجی آپ کو؟ آپ تو بالکل ہی ڈھلک گئی ہیں۔ رضوانہ میں بہت بیمار ہوں، میں نے کہا۔ امید نہیں ہے کہ میں زندہ رہ سکوں۔ ارے نہیں باجی، ایسا نہیں کہتے، خدا آپ کو زندگی دے۔ رضوانہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میری کہانی لکھو، میں نے کہا، اور اسے شائع بھی کروا دو۔ ہاں وہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ صحت یاب تو ہو جائیں۔ نہیں رضوانہ، اتنا وقت نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز کل تم ڈائری اور قلم لیتی آنا، میں بولتی جاؤں گی اور تم لکھتی جانا۔ باجی میرے پاس ایک پروفیشنل ٹیپ ریکارڈ ہے، چھوٹا سا، وہ لیتی آؤں گی، آپ بولتی رہیں گی اور ریکارڈ ہوتا رہے گا، پھر میں اطمینان سے لکھ لوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں نے کہا، لیکن کل ضرور آ جانا۔ اس دوران وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور میری اور رضوانہ کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ وہ کم وقت رضوانہ کو بھی گہری نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے رضوانہ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ رضوانہ دوسری شام کو وعدے کے مطابق آ گئی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ رضوانہ نے اس کو سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر ہم سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ رضوانہ نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال لیا اور میرے بستر پر رکھ دیا۔ وہ ایک طاقتور قسم کا ٹیپ ریکارڈر تھا اور اتنا چھوٹا کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی کہانی پھر سے شروع کی۔ میں کل عادل تک پہنچ چکی تھی کہ وہ میرے کالج میں میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور وہ خود بھی ایسا تھا کہ لڑکیاں اس پر فدا ہوا کرتی تھیں۔ اتنی دیر میں وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہیں سے پکار کر کہا، سائرہ مجھے اس وقت کسی میٹنگ میں جانا ہے، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ جائیں۔ وہ چلا گیا۔ اب ہمارے پاس بہت وقت تھا، میں اتنی دیر میں اپنی کہانی مکمل کر سکتی تھی۔ ہاں باجی، آپ عادل کے بارے میں کیا بتا رہی تھی؟ رضوانہ نے پوچھا۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا، وہ ایک خوبصورت اور طرح دار نوجوان تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس کے پاس صرف خواب تھے، آنے والے اچھے دنوں کے خواب۔ اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اور رضوانہ تمہارا تعلق تو خود میرے محلے سے ہے، تم کو تو میرے گھر کے حالات معلوم ہی ہے نا؟ ہاں باجی میں جانتی ہوں، رضوانہ نے کہا۔ آپ لوگوں نے بہت پریشانی کی زندگی گزاری ہے، بہت زیادہ۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ رضوانہ تم ان پریشانیوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی تو ہمارے یہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تم سے کچھ چھپاؤں گی نہیں کیونکہ تم میری کہانی لکھ رہی ہو۔ جی ہاں جی، آپ بے جھجک ہو کر بولتی جائیں۔ تو جس عادل کے ساتھ ہمیں پرابلم تھی وہ غریب تھا، اور میں ایک غربت سے نکل کر دوسری غربت میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں یہ سچ بتا دوں گی کہ میں شروع سے ہی اس کے مزاج کی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پاس ڈھیروں پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، اپنی گاڑی ہو اور اپنا مکان ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترستے رہو اور اس طرح سستے ہوئے مر جاؤ؟ عادل کہا کرتا تھا، سائرہ دیکھ لینا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کر لوں گا۔ چلو مان لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل جائے گی، اس نے کہا، اور ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میرے بھولے بادشاہ، حالات بدلیں گے نہیں بلکہ گزارے لائق ہو جائیں گے، میں نے جواب دیا۔
جیسے ہمارے حالات آج کل بھی گزارے لائق ہی ہیں، لیکن یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ ڈھیروں دولت، ایک شاندار زندگی۔ تم کو اگر اچھی جاب بھی ملی تو کیا ہوگا؟ کیا سیلری ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 ہزار۔ اتنے میں شاندار زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ تو پھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟ پلاننگ تو تمہیں کرنی ہے۔ کوئی ایسا کام کرو کہ میرے سارے خواب پورے ہو جائیں۔ میں سستی ہوئی اور محتاج زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ چلو بابا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا، لیکن وہ کچھ نہیں کر پایا، جبکہ میرے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمیں لاکھ بھی کم تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ رضوانہ حیران رہ گئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرے خواب ایسے ہی تھے۔ میرے گھر والے بھی میری اس بات سے بہت پریشان رہا کرتے تھے، خدا جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس قناعت کی دولت ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ میری اماں کہا کرتی تھی، نہیں اماں، مجھے ایسی قناعت والی زندگی نہیں چاہیے۔ میں نے تمہارا حال دیکھا ہے، بلکہ دیکھ ہی رہی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترستی رہتی ہو۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ ڈھنگ کے جوڑے تک تو نہیں ہے۔ اماں ایسے موقع پر کچھ بولنا چاہتی لیکن خاموش رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ ہماری زندگی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس دوران عادل کو ایک جاب مل گئی، لیکن کیا تھا؟ صرف 15,000 روپے۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ اس نے فون کر کے مجھے ایک آئس کریم پارلر بلا لیا تھا۔ سائرہ، مبارک ہو تمہیں کہ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی ہے اور اس میں آگے جا کر ترقی کے بہت چانسز ہیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں نے کہا، لیکن یہ تمہارے لیے مبارک ہو، میرے لیے نہیں۔ وہ کیوں؟ ذرا اپنی سیلری تو دیکھو، 15,000۔ کیا بنتا ہے اس میں؟ اگر ترقی بھی ہوئی تو کیا ہوگی؟ 1 سال بعد 5,000 روپے بڑھ جائیں گے، پھر ایک اور سال کے بعد 5,000 بڑھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 10-12 سال کے بعد تمہاری سیلری 50-60 تک پہنچ جائے، لیکن اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ 15-12 سال کے بعد میری خواہشیں دم توڑ چکی ہوں گی۔ سائرہ، تم شاید پاگل ہو چکی ہو۔ عادل غصہ کر کے چلا گیا، لیکن مجھے اس کے جانے کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اسے کبھی منا ہی لیتی، لیکن اس وقت تو پیسوں کے حصول کا بھوت مجھ پر سوار تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی منزل کی دھن سوار ہوتی ہے تو وہ منزل قریب آ ہی جاتی ہے۔ میری منزل بھی اچانک میرے سامنے آ گئی۔ کالج میں میری ایک دوست ہوا کرتی تھی، مہوش اختر۔ اختر اس کے باپ کا نام تھا۔ وہ ایک کروڑ پتی شخص تھا، اس کی کئی فیکٹریاں تھیں۔ مہوش کالج میں پرنسس کی طرح رہا کرتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ مہوش کی شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر کینیڈا میں کاروبار کرتا تھا، وہ بھی پیسے والا آدمی تھا۔ اس دن اندازہ ہوا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، پیسے کو پیسہ ہی کھینچتا ہے۔ مہوش نے مجھے اپنی شادی میں بلایا تھا۔ شہر کے ایک شاندار ہوٹل میں شاندار شادی تھی۔ احساس ہو رہا تھا کہ دولت کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار مہوش کے باپ اختر کو دیکھا تھا۔ وہ ایک بوڑھا انسان تھا، بلکہ بہت بوڑھا۔ اس کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ وہ سخت بیمار ہے، شوگر، کولیسٹرول، ایک بار بی پی اپ ہونا اور ایک بار بائی پاس بھی ہو چکا ہے۔ اس نے اس لیے مہوش کی شادی میں جلدی کی تھی کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مہوش نے جب اپنے باپ سے میرا تعارف کروایا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں جیسے مجھ پر جم کر رہ گئی ہوں۔ اس کا اس انداز سے دیکھنا مجھے بڑا ہی کھٹکا تھا۔ اس شادی میں میری اور مہوش کی ایک مشترکہ دوست بھی تھی، انجم۔ وہ ایک بولڈ قسم کی لڑکی تھی، جو محسوس کرتی تھی وہ بول دیا کرتی تھی، یعنی اس میں منافقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کھانے کے دوران وہ مجھے اپنے ساتھ ایک طرف لے آئی۔ سائرہ، اس بڈھے سے بچ کر رہنا، 1 نمبر کا ٹھرکی ہے۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ تمہیں کس طرح دیکھ رہا تھا، جیسے کھا ہی جائے گا؟ ہاں یار، یہ تو میں نے بھی محسوس کر لیا، میں نے کہا۔ اس کی کئی داستانیں مشہور ہیں۔ مہوش کی امی کی موت کے بعد اس نے کئی گل کھلائے ہیں، لیکن چونکہ بہت دولت مند ہے اس لیے منہ بند کرا دیا جاتا ہے۔ چلو اچھا ہوا تم نے بتا دیا، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ شادی کے بعد انجم اپنے پروگرام کے مطابق باہر چلی گئی تھی۔ میں شاید اس کے باپ کو بھول ہی چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک میرے موبائل پر کسی کا فون آ گیا۔ یہ ایک نیا نمبر تھا، اس لیے میں نے ریسیو نہیں کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد اسی نمبر سے پھر کال آ گئی۔ اس بار میں نے فون سن لیا تھا۔ دوسری طرف جو آواز تھی اس کو میں پوری طور پر پہچان نہیں سکی تھی۔ تم سائرہ بول رہی ہو نا؟ اس نے کہا۔ جی ہاں، میں سائرہ بول رہی ہوں، اور آپ؟ میں اختر ہوں، تمہارے دوست مہوش کا فادر۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا موبائل نمبر مہوش سے لیا ہے۔ جی انکل فرمائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، کیا تم میرے پاس آ سکتی ہو؟ مہوش نے تمہارے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے انکل، میں آ جاؤں گی۔ تم ایسا کرنا، اگر گھر میں آنے میں کچھ الجھن ہو تو میرے دفتر آ جانا، میں ایڈریس سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے ایڈریس سمجھا دیا۔ دوسرے دن میں اس کے دفتر پہنچ گئی۔ کیا شاندار دفتر تھا اور کیا شاندار بلڈنگ تھی۔ یہ پوری بلڈنگ اس کی تھی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا، میں نے کل تم سے غلط بیانی کی تھی۔ میں نہیں سمجھی، کیسی غلط بیانی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مہوش نے تمہارے لیے کچھ نہیں بھیجا، میں نے بتایا۔
البتہ اس نے فون پر مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تمہیں مارکیٹ سے کچھ لا دوں۔ کیا مجھے یہ سن کر کچھ عجیب سا لگا۔ آپ کیوں دلائیں گے؟ اس کی شادی کی خوشی میں اس نے کہا۔ پلیز میری بات مان لو ورنہ وہ میری جان کھائے جائے گی۔ میں نے اس کی دوست کا خیال نہیں رکھا۔ اس نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے آیا اور تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اسے کتنے کی شاپنگ کرائی ہوگی۔ 4-5 ہزار کی تو ہوگی، رضوانہ نے کہا۔ نہیں، پورے 50,000 کی، میں نے کہا۔ 50,000؟ رضوانہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ ہاں، پورے 50,000۔ اور یہ میری زندگی کی پہلی بڑی شاپنگ تھی۔ کیسے کیسے برانڈز کے سوٹ دلوائے تھے، میچنگ شوز، جیولری اور نہ جانے کیا کیا۔ میں نے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ساری شاپنگ مہوش کے باپ نے کروائی ہے، بلکہ یہی کہتی رہی کہ مہوش نے میرے لیے باہر سے بھجوائی ہے۔ بہرحال اختر صاحب کی مہربانیاں جاری رہیں۔ اب مجھے پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک دن انجم کا فون آ گیا۔ وہ انجم جو میری مہوش کی مشترکہ دوست تھی، اس نے کسی جگہ ملنے کے لیے بلایا تھا۔ باجی، اس نوجوان کا کیا ہوا جس کا نام آپ نے عادل بتایا تھا؟ رضوانہ نے پوچھا۔ وہ بیچارہ مجھ سے مایوس ہو کر میری زندگی سے نکل گیا، میں نے کہا۔ بہرحال میں دوسرے دن جب انجم سے ملی تو اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، سائرہ، وہ بڑے میاں تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کون بڑے میاں؟ میں اس بات کو سمجھی نہیں۔ ارے وہی مہوش کے بابا، اس نے بتایا۔ انہوں نے میرے ذریعے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ کیا اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دماغ تو خراب ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمہاری زندگی کا گولڈن چانس ہے۔ تم تو میری عادت جانتی ہو، میں لگی پٹی بول دیتی ہوں۔ اگر وہ بڑے میاں مجھے آفر دیتے تو میں فوراً قبول کر لیتی اور زندگی بھر روتی رہتی۔ ارے نہیں بے وقوف، زندگی بھر نہیں، صرف 3-4 سال، انجم نے کہا۔ تم کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیسے کیسے امراض ہیں۔ ڈاکٹروں کے اندازے کے مطابق وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کے بعد مجھے بیوہ ہو جانا ہے۔ ہاں، لیکن 1 کروڑ پتی بیوہ، انجم نے کہا۔ جانتی ہوں، کروڑ پتی بیوہ کی ڈیمانڈ کماری لڑکی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کنفرم ہے کہ وہ 3-4 سال کا مہمان ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ کنفرم ہے، انجم نے بتایا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ یہی بتا رہی ہے، اور ویسے بھی تمہارے لیے اہم تو یہی ہے کہ دولت اور صرف دولت۔ ہاں، یہ بات تو ہے، میں سسکتی ہوئی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا کہ میں مہوش کے باپ سے شادی کر رہی ہوں۔ بہرحال تم خود سمجھ سکتی ہو کہ گھر والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک ہنگامہ مچ گیا ہوگا۔ ہاں، لیکن جب میں نے زمانے کی تلخیاں ان کے سامنے رکھی، انہیں بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی حاصل نہیں کی، لیکن اب اختر کی دولت سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے گی، میں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا کہ اختر بس 2-3 برسوں کا مہمان ہے، ورنہ وہ اصول پرست لوگ میری راہ میں رکاوٹ بن جاتے۔ قصہ مختصر یہ، ایک اختر سے میری شادی ہو گئی اور اب اس شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں۔ 9 سال؟ رضوانہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، 9 سال، میں نے بڑی تلخی سے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ شادی کے بعد وہ صحت مند ہوتا چلا گیا۔ ابھی تم نے جس آدمی کو اس کمرے میں دیکھا ہے، یہ وہی ہے میرا شوہر اختر، ایک بوڑھا انسان جو مجھ سے شادی کے بعد خود نوجوان ہوتا چلا گیا اور صحت مند ہوتا چلا گیا، جبکہ میں بیمار ہو کر بستر پر آ لگی۔ میرے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں، میں خود تھوڑے دنوں کی مہمان ہوں، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نزدیک اب کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی شوگر بھی کنٹرول ہے اور بلڈ پریشر بھی، اور میں بیمار ہو کر رہ گئی ہوں۔ 17 برس کی دلہن سے پایا ہے کیسا فیض، عمر رواں کو کیسی پذیرائی مل گئی۔ سوچا تھا کہ چل جائیں گے وہ 2-4 سال بعد، لیکن بڑے میاں کو تو توانائی مل گئی۔ میرا حسن مرجھا چکا ہے، میری صحت جواب دے گئی ہے، اور میں نے زندگی سے ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس کے لیے تو شاید موت آئے یا نہ آئے، لیکن میری ضرور مرنے والی حالت ہے۔ میں نے اپنی کہانی اس کو لکھوا دی، اور دوسری لڑکیاں دولت کے لالچ میں آ کر اس قسم کا جوا نہ کھیلیں، کیونکہ اس میں اگر ہار ہو گئی تو پھر ساری زندگی کی ہار ہے، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لالچ واقعی بری بلا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔